فواد احمد پشاور سے سوال کرتے ہیں، ایک بندے نے کچھ سال پہلے بیٹے کی پیدائش پر ایک بکرا ذبح کیا، وہ ایک بکرا عقیقے کے لیے کافی ہے یا اب دوسرا بھی ذبح کرے گا یا اثر نو 2 بکرے ذبح کرے گا؟ جواب عنایت فرما دیں۔ بھائی فواد، ایک بات ذہن میں رکھنا، عقیقہ اگر بچے کا ہو تو 2 بکرے اور بچی کا ہو تو 1 بکری، وہاں 2 بکریاں یہاں 1 بکری، وہاں 2 بکرے وہاں 1 بکرا، یعنی یہ فرق ہے۔ مؤنث مذکر جو بھی چل جائے، مسنون مؤنث ہے۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاطان کا لفظ آتا ہے، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے لیے ذبح فرمایا ہے۔ اصل تو یہ ہے، لیکن کوئی والد ایسا ہے اس کی طاقت میں 2 بکرے ذبح کرنا اپنے بیٹے کے لیے نہیں ہے، تو اس نے 1 ہی کر دیا، تو 1 ہی کافی ہو گیا۔ اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب دوسرا بکرا خرید، اب تیرے پاس طاقت اور بس کے پیسے آ گئے ہیں لہذا تیرا بس بن گیا، لہذا دوسرا بکرا خرید اور ذبح کر لے، یوں نہیں کہیں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اب تیرے پاس پیسے آ گئے تو لہذا پچھلا بکرا کل عدم ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا، وہ انقا ہو گیا اور 0 ہو گیا، لہذا ارسر 9 2 بکرے ذبح کر، ایسی کوئی بات نہیں۔ بکری تو ہے ہی ایک نا بچی کے لیے، لیکن اگر بچے کے لیے بھی بندے کے پاس حیثیت نہیں ہے، بس نہیں چلتا، اتنی مالیت کی طاقت بندہ نہیں رکھتا کہ 2 بکرے خرید سکے، یہ ہر بندہ خود سمجھتا ہے، تو اگر اس کے پاس صرف 1 جانور کی پیسے بھی ہیں تو 1 جانور اس نے ذبح کر دیا، بس اس کا عقیقہ ہو گیا ہے۔ اب اس کو دوبارہ لازم نہیں ہے کہ وہ دوسرا بکرا ذبح کرے یا ارسر 9 ذبح کرے۔ محمد سجاد پوچھتے ہیں، کیا جوتے پر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے سے نماز جنازہ نہیں ہوتا؟ بھائی سجاد، جوتوں کے ساتھ نماز اور نماز جنازہ کے مسئلے میں چند باتیں سمجھیے۔ اگر جوتے کے نیچے یا اوپر یا سائڈ میں کوئی واضح نجاست نہیں لگی ہوئی، پلیدی نہیں لگی ہوئی، خالی جوتے میلے ہیں، کوئی مٹی وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مٹی کے ساتھ اٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پلید بھی ہیں، اگر ایسی بات ہے تو آپ نے نماز جنازہ کے لیے کس جگہ ٹھہر گئے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مسجد میں اس کے پہن کے آنا یہ مناسب نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ اور اگر پلیدی لگی ہوئی ہے تو پھر نہ آپ کی نماز جنازہ ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کی نماز ہوئی۔ اسی لیے جوتے کے معاملے میں یہ بات واضح طور پہ ذہن میں رکھیے۔ لوگ احادیث پاک پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کے اندر نماز پڑھی ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نعلین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک پاکیزہ تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نجاست کا کوئی اثر موجود نہیں تھا، اللہ کے رسول نے نماز پڑھی۔ اگر آپ کے جوتے بھی ایسے پاک صاف ہیں، بالکل اس میں نجاست سے پاکیزہ ہیں، دھوئے ہوئے ہیں، بالکل صاف ہیں، آپ بھی نماز پڑھیے، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ نہ کہیے کہ اسی طرح ہی نماز ہر وقت پڑھنی چاہیے، جی نہیں۔ آپ نماز جنازہ کے لیے ٹھہرے ہیں، عام ٹائم میں جب آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو سجدے میں انگلیاں وغیرہ کیسے رکھنی ہے اس پر تھوڑا مسئلہ بنے گا، لیکن نماز جنازہ میں تو سجدہ ہی نہیں ہے نا۔ نماز جنازہ میں کس نے کہا سجدہ ہے؟ یہ تو سمجھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز جنازہ میں آپ ٹھہرے ہو اور آپ کی سجدے والی جگہ پہ کانٹا ہو، تو جب آپ سجدے میں جائیں گے تو کانٹا 1 ہاتھ سے ہٹائیں گے یا 2 ہاتھوں سے؟ تو جسے پتہ نہیں ہے کہ سجدے میں نماز جنازہ میں سجدہ ہے یا نہیں ہے، وہ کہے گا بس تھوڑا سا ہاتھ سے ہٹا لوں گا، حالانکہ وہ اس نے سجدہ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو جب نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، جوتے پاکیزہ ہیں تو آپ اس کے اوپر آپ اس پہ پاؤں رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جوتوں پر نیچے کوئی پلیتی بھی لگی ہوئی ہے، آپ جوتے اتار لیں، جوتے اتار کے پاؤں اوپر رکھ دیں، پھر بھی آپ کی بلا کراہت نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ کہ میں نے سعودیہ میں ایک دوست سے قرضہ لیا تھا، اچانک کسی ایمرجنسی کام سے پاکستان آیا، لیکن اب واپس نہیں جا سکتا، نہ ہی اس بندے کا کوئی فون نمبر ہے اور نہ رابطے کی کوئی صورت، بہت پریشان ہوں، ان پیسوں کا اب کیا کروں؟ بھائی غلام نبی، اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، بہت آسان حل ہے اس کا۔ اگر قرض خواہ، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قرض خواہ، ایک ہوتا ہے قرض دار۔ قرض خواہ جو قرضہ دے، قرض دار جو قرضہ لے بعد میں ادائیگی کرے۔ تو جو قرض خواہ بندے کو نہ ملے، مثلا میں نے اس سے قرض لیا، وہ بندہ غائب ہو گیا، نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی کنٹیکٹ، نہ کوئی پہچان، نہ کوئی تعارف، نہ کوئی جان، نہ کوئی شناسی، کچھ بھی نہیں ہے، تو کوشش کریں پہلے جان شناسی ڈھونڈنے کی، تعارف ڈھونڈنے کی۔ وہ کہتے ہیں پوچھ دے بندہ مدینے پہنچوا دے، تو آپ ذرا تلاش کر لیں، مل جائے گا۔ اگر نہیں ملے، بالکل نہ ملے، تو آپ 2 کام ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1،
یا تو کچھ عرصے کے لیے جہاں تک آپ کو امید ہو کہ کوئی بندہ آ کر لے گا تو پھر تو اس کی حفاظت کر لیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ اس پیسے کو صدقہ کر دیں، اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں، اصل مالک کی ثواب کی نیت کریں۔ اگر پھر زندگی میں آپ کو اصل مالک مل جاتا ہے، وہ مل جاتے ہیں کہ جی وہی بندہ ہے جس کو میں نے پیسے دینے تھے، تو آپ اسے بتائیں کہ میں نے آپ کا پیسہ بہت تلاش کیا آپ تک پہنچانے کے لیے، آپ نہیں ملے، میں نے صدقہ کر لیا۔ اب دو باتیں ہیں، اگر اس بندے نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے صدقہ کیا بس ہو گیا، تو آپ دونوں کو ثواب مل گیا۔ اور اگر اس بندے نے کہا جی میں صدقہ ودقہ کوئی نہیں مانتا، مجھے میرے پیسے دو، تو آپ بطور تیوان دیں گے، آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ صورتحال ہے، اس لیے آسانی کے معاملے میں آپ صورتحال کو دیکھ لیں، اور قرض خواہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس میں سے جس طریقے پر عمل کرنا چاہیں آپ کے لیے یہ طریقہ بہتر رہے گا، اور قبر آخرت پر انشاءاللہ تعالی کسی قسم کا کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کرم اور فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں نہیں لگا سکتے؟ شریعت میں ایک لفظ کے پہچان کا ایک معاملہ اور ایک اصول موجود ہے۔ مثلا جتنی بزرگ ہستیاں اس دھرتی پر تھیں، ہیں یا ہوں گی، ان کے متعلق پہچان کے لیے کون سا لفظ ان کے نام کے ساتھ بولا جائے تاکہ پتہ چلے اس سے مراد کون سی ہستی ہے۔ تو امت مسلمہ کا اجماعی طور پہ، اتفاقی طور پہ یہ طریقہ آ رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذوات قدسیہ کے لیے اور ملائکہ کے لیے علیہ السلام یا علیہم السلام کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین، اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کے لیے رضی اللہ عنہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بزرگ ہیں، سلف صالحین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، تابعین ہیں، ان کے لیے اکثری طور کے اوپر رحمت اللہ تعالی علیہ یا رحمہ اللہ یا رحمہم اللہ جمع کے لیے یہ الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی انبیاء کرام کا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں کا بھی کر رہا ہے، ساتھ اس نے امت کے چند افراد میں بزرگ صحابہ اہل بیت کا بھی ذکر کر لیا، تو ان سب کے لیے علیہم السلام وہ کہہ سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے تابع کر کے کہہ رہا ہے، نہ کہ وہ آدمی ڈائریکٹ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایک صحابی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے اوپر کوئی بندہ اصرار کرے بھئی یہی کہیں گے باقی نہیں کہیں گے، تو یہ اہل بدعت کا اب شعار بن چکا ہے۔ اہل بدعت مفسقہ ہوں، اہل بدعت مکفرہ ہوں، یہ ان کا شعار بن چکا ہے۔ اسی لیے اصرار کرنا، زور دینا، ایک بات پہ ضد کر کے اٹک جانا کہ علیہ السلام ہم غیر انبیاء میں امت کے افراد کو بھی کہہ دیں گے، تو یہ اہل بدعت کا شعار ہے۔ اہل حق اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل حق اہل سنت والجماعت انبیاء کرام اور ملائک کے لیے علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت کے لیے رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ، اور اسی طرح باقی بزرگوں کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ کہتے ہیں۔ اس پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات تابعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ یہ اس وقت جب کسی تابعی کا نام ایسا ہو جو صحابہ کے نام کے ساتھ التباس نہ کھائے، ملے نہیں، میل نہ کھائے، یعنی وہ نام صحابہ میں معروف نہ ہو، تو اس تابعی کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اتباع والوں کو بھی والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ کہا ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی راضی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ ابو حنیفہ کے نام سے کوئی صحابی اس طرح معروف موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنا اصلی نام ذکر کریں گے، مثلا نعمان، تو نعمان کے ساتھ ہم رحمہ اللہ کہیں گے۔ اگر رضی اللہ عنہ کہہ دیا تو یہ صحابی مثلا حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ہے، اس طرح کئی صحابہ ہیں، ان کے نام کے ساتھ میل کھا جائے گا، پتہ نہیں چلے گا اس سے مراد کون سا نام ہے۔ اسی طرح جب ہم کہیں گے امام حسن رضی اللہ عنہ، اس سے مراد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں گے امام حسن رحمہ اللہ، تو اس سے مراد تابعین کے امام حسن بصری رحمہ اللہ مراد ہوں گے۔
تو جب ہم حسن کا لفظ کہیں گے تو اس کے لیے رحمہ اللہ اور رضی اللہ سے فرق آ جائے گا کہ یہ صحابی مراد لے رہے ہیں یا تابعی مراد لے رہے ہیں، یہ فرق ہو جائے گا۔ تو اگر صحابی کے نام کے ساتھ میل کھاتا ہے تو پھر تابعی کے ساتھ رضی اللہ نہیں کہیں گے، رحمہ اللہ کہیں گے، باقیوں کے ساتھ علیہ السلام، باقیوں کے ساتھ رضی اللہ کہہ دیں گے۔ جو انبیاء کرام کے نام ہیں، انبیاء کرام کے نام میں، ملائکہ کے نام میں علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بالفرض اگر کسی نے کبھی ضروری نہ سمجھتے ہوئے علیہ السلام کسی صحابی کے نام کے ساتھ، اہل بیت میں سے کسی فرد کے نام کے ساتھ ذکر کر دیا ہے کسی اہل حق نے، تو ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، اس پہ اتنا زور نہ دیں۔ ہمارے پرانے بزرگوں میں بعض اوقات صحابہ اور تابعین کے لیے علیہ السلام کا لفظ موجود ہے، لیکن اس زمانے میں اہل بدعت کا شعار نہیں تھا، اس وجہ سے لوگ بول لیتے تھے بعض اوقات۔ جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سر مبارک پہ جب ابن زیاد جیسے ظالم نے ان کے چہرے پر چھڑی مارنے کی ناپاک جسارت کی تھی، تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت امام حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام صحیح بخاری میں ذکر فرماتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ابھی کس نے کہہ دیا تو آپ فتویٰ ٹھونک دیں، اس کے اوپر الزامات عائد کر دیں، نہیں، یہ کبھی اگر کہیں استعمال ہوا ہے تو اس سے عام اصول متاثر نہیں ہوتا۔ عام اصول تو یہی ہے کہ صحابی اور تابعی کے ساتھ، صحابی اور اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ، اور پیغمبر کی ذات ہوگی یا فرشتے ہوں گے تو علیہ السلام کہہ دیں گے۔ لیکن اگر کہیں ایسے استعمال ہوا ہے تو ان کے خلاف فتویٰ بازی نہ کریں، بہتر ہے اس کے اوپر اتنی سختی نہ کی جائے، شدت نہ کی جائے، اور اس کے اوپر کفر اور اسلام کا معیار نہ رکھ دیا جائے۔ ویسے میں نے آپ کی خدمت میں دونوں پہلو بتا دیے ہیں۔ اہل حق کا طرز یہ ہے، وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی بزرگ نے استعمال کیا ہے تو اس سے اصول متاثر نہیں ہوتا، اس سے ایک متفق علیہ طریقہ متاثر نہیں ہوتا۔ امید ہے بخوبی جو میں میسج آپ تک کنوے کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے۔ مفتی صاحب، آپ کے ہاں تخصص فی الافتاح کی سہولت ہے یا نہیں؟ 1 سالہ یا 2 سالہ؟ مولانا میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کیے دوں کہ تخصص فی الافتاح الحمدللہ میرے ہاں موجود ہے، آج تقریباً 10 سال سے مسلسل چل رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ 1 سالہ کورس ہے، یہ 2 سالہ کورس نہیں ہے، لیکن جگہ کی تنگی کی موجودگی پر میرے ہاں غیر رہائشی ہے۔ یہ ادارۃ النعمان ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں، تو ہم علاقے کے قریبی علماء کو اس کے اوپر ہر سال متوجہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ 12 15 20 اس طرح ہمارے پاس ہر سال متخصصین علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ اگر آپ نے تخصص فرمانا ہے تو آپ مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی لاہور روڈ سرگودا میں متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم کے مدرسے میں تشریف لے جائیں۔ آپ کو تخصص فی الافتاح بھی ملے گا، آپ کو تخصص فی الدعوت و تحقیق بھی ملے گا، آپ کو باقی معاملات وہاں رہائشی سہولت کی بنیاد پہ ملیں گے۔ جہاں تک آپ نے میرے بارے میں پوچھا وہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ بس دعا فرمائیں رب العزت ہمیں وسائل عطا فرما دے، اللہ پاک ہمیں معاملات عطا فرما دے، سہولیات عطا فرما دے، تو رہائشی بنیادوں پر بھی انشاءاللہ تعالی تخصص فی الافتاح کا اپنے ہاں ہمارے ہاں نظام موجود ہوگا۔ فی الحال کی بنیاد پہ یہ علماء کرام کے لیے غیر رہائشی ہے۔ باقی میں آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی وساطت سے جتنے میرے سننے والے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سب کی اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں تہجد کی دعاؤں میں یاد کیجئے، ہمارے معاملات میں، ہمارے مدرسے کو، ہمارے ادارے کو، اہل حق کے کاموں کو۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں لیکن آپ دعاؤں میں اہل حق کو یاد کریں گے تو رب العزت ان کے کام کے ثواب میں آپ کو شریک کر لیں گے۔ جو کام وہ لوگ نیکی کا کام محنت تگ و دو کوشش ہمت لگن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ گھر بیٹھے آرام سے ثواب لے لیں گے۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جان، مال، وقت، آل، اولاد کو دین کے لیے خرچ کرنے کی، ان کو آگے چلانے کی بعافیت اللہ ہمیں سہولت عطا فرمائے۔ انسان خود کی اصلاح کیسے کرے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا غلط؟ رہنمائی فرما دیں۔ انسان اپنی اصلاح کیسے کرے؟ جب انسان اپنا علاج کسی قابل اعتماد ڈاکٹر سے کراتا ہے تو اپنی اصلاح کسی قابل اعتماد شیخ سے کیوں نہیں کراتے؟ آپ ڈاکٹر اپنی جان کے لیے اچھا سے اچھا تلاش کرتے ہیں تو آپ ایک شیخ اپنے ایمان کے لیے اچھا سے اچھا تلاش کریں جو آپ کے مطابق متبع سنت بھی ہو، قرآن اور احادیث کا حافظ اور عالم بھی ہو،
اور اس کو یہ چیزیں یاد بھی ہوں اور اس کی دسترس بھی ہو اور وہ سمجھتا ہو اور وہ آپ کی اصلاح کر سکے، اسے آپ کے کان کھینچنے کا طریقہ آئے اور آپ کو کان پیش کرنے کا سلیقہ آئے تو بالکل آپ اس سے اپنی اصلاح کرا لیں گے۔ آپ آئیے شیخ کی خدمت میں بیٹھیے، اسے اپنی گناہ بتائیے، اپنی غلطیاں بتائیے، وہ آپ کو چھوڑنے کے طریقے بتائے گا۔ آپ اس شیخ سے بیعت ہو جائیے، اس کے سلسلہ بیعت میں آ جائیے یا اس سے رہنمائی لیجئے، یا جس شیخ سے آپ بیعت ہیں اس کے قریب ہو جائیے۔ آپ معاملات میں اپنے معاملات اس کو بتائیں، خط کے ذریعے، میسج کے ذریعے، جیسے سہولت ہو، جیسے آپ کے شیخ کا مزاج ہو، آپ غلطیاں بتائیں۔ اور یہ ذہن میں مت لانا کہ میں غلطی اپنے شیخ کو بتاؤں گا مجھ سے نفرت کرے گا، جی نہیں۔ شیخ کی مثال ماں سی ہوتی ہے، ماں کو پتہ چلے نا میرے بچے کی شلوار میں ٹٹی موجود ہے تو وہ اس کو دھو دیتی ہے، کبھی بچے سے نفرت نہیں کرتی۔ اور اگر شیخ کے علم میں آئے آپ کے لیے گناہ تو وہ اس گناہ کو دھلانے کا طریقہ آپ کو سمجھا دے گا، وہ آپ سے نفرت نہیں کرے گا۔ اور جو شیخ گناہ کو دیکھ کر اپنے مرید سے نفرت کرے وہ شیخ بننے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی کیجئے، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور پھر بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اصلاح پر ہوں، یہ دوسرا آپ کے سوال کا حصہ ہے۔ تو آسانی کی بات ہے، آپ نیکی کریں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اذا اسرت کا حسنت وَإِذَا أَسَاءَتْ كَ سَيِّئَةٌ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ او کما قال علیہ السلام۔ حدیث پاک میں ہے کہ تجھے نیکی خوش کر دے، برائی تجھے غمگین کر دے، یہ تیرا مؤمن ہونے کا بہت بڑی علامت اور نشانی اور بات تجھے بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ خود سلیکشن نہ کیجئے، خود انتخاب نہ کیجئے، اپنے بڑے، اپنے شیخ، اپنے بزرگ، اپنے استاذ، اس کی خدمت میں جا کر اپنے حالات پیش کیجئے، خود کو پیش کیجئے، اپنے معاملات پیش کیجئے، پھر جا کر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیعت کا معنی یہی ہے نا، خود کو دوسرے کے ہاتھ پہ بیچ دو، وہ اصلاح کرے گا آپ کی شریعت کے مطابق، وہ سمجھائے گا آپ کو دین کے مطابق، وہ بندہ آپ کی غلطیاں درست کرے گا، احکام تعلیمات نبویہ کے مطابق وہ پوری ترتیب آپ کو دے گا۔ آپ اس ماہر کی زیر نگرانی رہ کے اپنی غلطیوں سے معافی مانگ لیں گے اللہ سے، اس ماہر کی زیر نگرانی رہ کر آپ گناہ چھوڑنے کا طریقہ سمجھ لیں گے اور اچھائیوں کی طرف آ جائیں گے، وہ آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرے گا، آپ کو برائی سے چھڑا دے گا، تو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی اصلاح کرا سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر وبا کا دور چل رہا ہو تو حکیم سے دوری بندے کی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اسی طرح فتنوں کا معاملہ چل رہا ہو، اہل حق سے دوری بندے کا ایمان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہماری جانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ رافضی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کیوں رہتی تھی، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت تو صدقہ ہوتی ہے؟ انبیاء کرام کی وراثت صدقہ ہے، لیکن جو انبیاء کرام کسی کو گفٹ کر کے تحفہ دے دیں اپنی زندگی میں، کیا وہ بھی صدقہ ہوتی ہے؟ سوال سمجھیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ مطہرہ، یہ رسول اللہ کے وفات کے بعد روضہ نبوی میں قیام کیوں کر رہی ہیں؟ حضور کی وراثت امت کے لیے صدقہ ہے، پہلے اس روضہ اقدس کو حضور کی وراثت تو ثابت کریں۔ یہ تو حجرہ عائشہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن گھروں میں اپنی بیویوں کو رہائش دیتے تھے وہ گھر ان بیویوں کے لیے ہدیہ ہے، وہ ان گھر ان بیویوں کے لیے تحفہ ہے، وہ اس کی مالکہ ہیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک مبارک سے نکل کے دوسرے کے ملک میں چلا گیا، اب یہ اعتراض کہ حضور کی وراثت میں رہ رہی ہیں۔ اوہ اللہ کا بندہ، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سمجھیے، اس بات پر دلیل آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا مدبر وقت امیر المؤمنین، جس کے ایک کوڑے سے زمین کا زلزلہ رکے، ایک خط سے دریائے نیل چلا اور تا قیامت چلتا رہے، ایک آوازے کو لے کر ہوا ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ تک پہنچے اور ان کی ایک چادر کو لے کے تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہرہ کی آگ بجھ جائے، وہ امیر المؤمنین عمر فاروق جب شہید ہوتے ہیں، شہادت سے پہلے اپنے بچے کو کہتے ہیں، میرے بیٹے عبداللہ بن عمر جائیے اماں جان کے پاس اجازت مانگیے، روضہ نبوی میں امام الانبیاء دفن ہے، روضہ نبوی میں حضرت جانشین پیغمبر ابوبکر صدیق دفن ہے، اللہ ان دونوں کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اماں سے فرمائیے، اماں سے عرض کیجئے، عمر عرض کرتا ہے، عمر کی درخواست ہے، عمر کا ریکویسٹ ہے کہ آپ تیسری قبر میری اس قبر میں بننے دیں۔ حضرت اماں نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر کا تقوی اور للہیت دیکھیں، جب اجازت آئی خوش ہوئے، کہا بیٹا
ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے میری زندگی، دنیاوی زندگی میں اماں نے میرا حیا فرمایا ہو، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں ایک بار پھر کنفرمیشن کر لینا، اس امر کو ایک دفعہ رینیو کروا لینا، پھر پوچھنا، اگر میری شہادت اور وفات کے بعد بھی اماں عائشہ اجازت دے دے تو قبر بنا دینا، ورنہ کسی اور جگہ مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے ابا کو دفنا دینا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر مانگی گئی، اجازت دے دی، آج ان کی قبر وہاں روضہ نبویہ میں موجود ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر یہ صرف وراثت رسول اللہ کی ہے، اماں عائشہ کی ملکیت نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اماں جان عائشہ سے اجازت کیوں مانگی تھی؟ پھر تو والی جو حکمران ہوتا ہے، اسلامی حکمران، اس کا معاملہ اسی طرح چلاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی قبر وہاں بنوا لیتے، اجازتیں کس بنیاد پہ؟ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت دینا کس بنیاد پہ؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روضہ پاک حضرت اماں جان کو ہدیہ ہے، اماں جان اس کی مالکہ ہیں، اماں جان اس کی قابضہ ہیں، اماں جان اس کی رہنے والی ہیں، اور اماں جان کی ملکیت اور تصرف میں یہ مکان اور یہ بقعہ موجود ہے۔ کیا آپ نے جملہ نہیں سنا کہ عائشہ ہم تیری عظمت پہ قربان جائیں، تیرے کمرے کو رب نے جنت بنا دیا ہے؟ کیا آپ نے یہ باتیں نہیں سنی کہ اے اماں ہم اس روضہ اقدس پر قربان جائیں جس کے لیے رب نے جنت کو یہاں بھیجا ہے؟ جنت یہاں مدینہ میں چل کے آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس حضور پاک کی قبر مبارک جنت کے اعلیٰ درجوں میں ایک اعلیٰ ٹکڑا ہے۔ تو اماں کا کمرہ، اماں کا حجرہ، اماں کی رہائش، اماں کا مکان، اماں کی جگہ، حجرہ عائشہ، آج تک یہی کہا جا رہا ہے۔ تو وراثت تب بنے گی جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت جاری اور حضور کی ملکیت میں، اور رسول اللہ کے دنیا سے جانے تک۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو وہ مکانات دے دیے، یہ ملکیت میں کیسے ہے؟ جب ملکیت میں نہیں ہے تو وراثت کیسی بنتی ہے؟ اور جب وراثت نہیں بنتی تو آپ کا اعتراض کیسے ہوتا ہے؟ سنیے، بات بندے کو سمجھ آتی ہے، یا عقیدت سے، دین کے ساتھ عقیدت ہو، یا دین میں بصیرت ہو۔ جو صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہے اس بندے کو کبھی عقیدت نہیں ہوتی۔ جن بندوں نے پیغمبر کی تیار کردہ جماعت، پیغمبر کی تربیت کردہ جماعت صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان سے اپنی عقیدت کو ختم کر دیا، رب نے ان کی دین میں بصیرت کو کھینچ لیا، رب نے ان کی بصیرت ان کی معاملات سے ختم کر دی۔ نہ یہ عقیدت والے ہیں نہ یہ بصیرت والے ہیں۔ اہل حق کو رب العزت نے عقیدت بھی دی ہے، بصیرت بھی دی ہے، وہ مسئلہ سنتے بھی ہیں، مسئلہ سمجھتے بھی ہیں، مسئلہ سمجھاتے بھی ہیں۔ اہل حق پر رب العزت کی رحمت ہے، کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے، امتنان ہے، اور رب العزت کا یہ بہت بڑا نعمت عظمیٰ کا مظہر ہے کہ اہل حق کو رب العزت نے منصوصات کلام کو معقولات کو محسوسات کر کے پیش کرنے کا طریقہ اور سلیقہ دیا ہے۔ منصوصات کا معنی جو اللہ کے رسول کی بات ہے اسے بتاؤ، معقولات کا معنی ایسے سمجھاؤ کہ تمہارے عقل میں آ جائے، محسوسات کا معنی ایسے طرز پر ان کو ریلائز کرا دو، ان کو دکھا دو، ان کو بتلا دو کہ گویا انہیں آنکھوں سے نظر آنے لگے کہ واقعی یہ چیز ایسی ہے۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روزے کی مالکہ ہیں، رسول اللہ کی طرف سے انہیں گفٹ ہوا، انہیں تحفہ ملا ہے، اس لیے وراثت بنتا نہیں ہے۔ جب وراثت بنتا نہیں ہے تو اس پر اعتراض کرنا باطل ہو جاتا ہے۔ میں عالم بننا چاہتا ہوں لیکن گھر والے اجازت نہیں دیتے، اب میں کیا کروں؟ بھائی کاشف، جب گھر والے عالم بننے کی اجازت نہیں دیتے تو اس کی تھوڑی تشریح بھی آپ فرما دیتے کہ گھر والے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ابو، آپ کی امی، یا آپ کی بہنا، یا آپ کی بھائی، یا آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کی بیوی اور آپ کے بچے؟ آپ تھوڑی وضاحت فرمائیں نا، پھر میں بات کروں۔ گھر والے اجازت نہیں دیتے، گھر والے کا کیا مطلب ہے؟ گھر والے کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ میں سمجھتا ہوں بیوی کو کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میرے گھر والے میرے ساتھ ہے، میری گھر والی میرے ساتھ ہے۔ تو اگر بیوی اجازت نہیں دے رہی تو صحیح کر رہی ہے، اسی لیے کہ بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ان کے رکھوالے ہیں آپ کو اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اٹھ گئے ہیں بھی اب میں نے عالم بننا ہے اور آپ نے اپنی بیوی کے معاملات کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے گھر بار کے حقوق کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر گھر والے سے مراد آپ کے بہن بھائی ہیں تو اصل آپ کے بہن بھائی ذمہ دار نہیں، آپ کے والدین ذمہ دار ہیں۔ اگر والدین اجازت دے رہے ہیں، بہن بھائی انکار کر رہے ہیں، چھوڑو جی، آپ چلیے جا کر پڑھ لیجیے، آپ کے والدین نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے، آپ کے والدین آپ کو روک رہے ہیں، پھر کسی صورت آپ کو نہیں جانا چاہیے، کسی صورت نہیں جانا چاہیے۔ عالم بننا مستحب ہے، مکمل عالم بننا، لیکن
اتنا علم کہ 24 گھنٹے شریعت کے مطابق عمل کر سکیں، موٹا موٹا علم وہ بندے کو پتہ ہو یہ فرض ہے، تو یہ بھی دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ اگر ماں باپ کی خدمت کے لیے کوئی اور موجود ہے، ماں باپ کا دین کی طرف رجحان نہیں ہے، اور باقی بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں، اور وہ آپ کو عالم بننے سے منع کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ دینی رجحان نہیں رکھتے، پھر اگر آپ چلے بھی گئے تو آپ کے لیے گنجائش موجود ہے، گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ کے معاملات پیچھے صحیح طرح سے ہو رہے ہیں۔ لیکن کاشف میری ایک بات پھر آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے، سوال صحیح کیجئے، اور کاشف کی وساطت سے میں سب سے کہتا ہوں، دیکھو ان کا نام کاشف ہے، کاشف کشف سے نکلا ہے، کشف کہتے ہیں بات کو کھول کے کرنا، تو یہ بات کو چھپا کے کر رہے ہیں، یہ کاشف نہیں ہے، یہ تو ساتر بن رہے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ کھول کے بات کریں، کھل کے بات کریں، سمجھا کے بات کریں، وضاحت سے بات کریں، تاکہ کھلی بات کا کھلا جواب دے کر میں آپ کو آپ کی بات سمجھا سکوں۔ فرحت اللہ خان سوال کرتے ہیں، نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھا ملانا کیسا ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں احادیث سنی ہیں، بہت سے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ فرحت اللہ خان صاحب، جو لوگ معیوب سمجھتے ہیں ان کے دل میں دین کا علم نہیں ہے، شاید دین کا درد ہو، دین کا علم نہیں ہے اس وجہ سے معیوب سمجھتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن بیہقی میں نقل فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے ہیں کہ کندھے کو کندھے کے ساتھ ملائیے۔ کیا مطلب؟ یعنی صف سیدھی کیجئے۔ ایک بندہ چھوٹی قد رکھتا ہے، ایک بڑی قد رکھتا ہے، کندھے تو نہیں مل گئے، تو مراد کیا ہے؟ مراد ہے صف میں خلل ختم کیجئے۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے گھٹنے گھٹنے کے ساتھ ملاؤ، ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ ملاؤ، تو ٹخنے اور گھٹنے کو ملانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی فتح الباری شرح کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ ٹخنے اور گھٹنے ملانا تو بظاہر ناممکن ہے، یہ تو محال ہے، مل نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ تو اس کا مطلب کا حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ صف سیدھی ہونی چاہیے، وہ ٹخنا سمجھایا گیا، وہ گھٹنا سمجھایا گیا، یہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکانا، یہ مراد نہیں ہے۔ المبالغہ، اس سے سمجھایا جا رہا ہے اور بات کو مزید وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی صف کو سیدھا کریں، یہ نہ ہو گھٹنے کے ساتھ گھٹنا چپکا دیں، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، تو صف سیدھی ہونے کے بجائے ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو کندھے کے ساتھ کندھا اور یہ چیزیں دراصل یہ ہے صفوں کی درستگی، کہ آپ صفوف کو سیدھا کیسے کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں اگر صف سیدھی نہ ہوئی، صف ٹیڑھی ہوئی، تو رب تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، ایک دوسرے سے تمہارا بگاڑ اور لڑائی کا معاملہ آ جائے گا۔ اس لیے اس معاملے کی وضاحت سمجھیے۔ جو لوگ معیوب سمجھتے ہیں شاید وہ اس دینی معاملات کی بات کی سمجھ نہ رکھتے ہوں، اس لیے بیچارے معیوب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ ان کو آسانی سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، واعظ اور نصیحت اور تذکیر کے ساتھ سمجھائیے، تو انشاءاللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔